اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں بہت سارے ہمارے جو سلسلہ سروریہ قادریہ کے مرید ہیں یا ہمارے سلسلے کے طالب لوگ ہیں یا وہ کہہ لیں کسی بھی سلسلے کے لوگ ہیں، وہ بارہا مجھے سوال کرتے ہیں کہ آپ سائیں محبوب پیر اپنی بھی کوئی بات کر دیا کریں کہ آپ کا کوئی ذاتی مشاہدات کیا ہیں، تاکہ ہمارے ایمان کو اور تقویت مل جائے۔ آپ کے کوئی ذاتی مشاہدات یا کوئی ایسی باتیں جس کے ساتھ آپ راہ سلوک میں چلے اللہ کے رستے میں، اور آپ کے ساتھ وہ جو اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوئیں اور ان کی کوئی ایسی بات بتا دیں جس سے ہمیں اور زیادہ ذوق اور شوق پیدا ہو۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی کرم نوازی ہے، میرے مرشد کریم کا بڑا ہی فیض ہے کہ الحمدللہ اس سائیں محبوب پیر، میرا اصل نام فقیر حاجی محمد راشد سروری قادری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ 12 سال کی عمر میں ہی اللہ نے مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی، اور ہم پوری فیملی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی زیارت کر کے آئے۔ اس کے بعد ساتھ پڑھتے رہے اور ساتھ علم کا بڑا ذوق و شوق رہا، اور کہہ لیں درس نظامی وغیرہ ترجمہ تفسیر قرآن مجید کا پڑھتے رہے، اور ساتھ ساتھ طریقت اور تصوف پر ایک گہری نظر رکھی۔ والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کی زندگی دراز فرمائے، ان کا سلسلہ سروری قادری وہ پیر و مرشد حضرت کی بلا فقیر عبدالحمید سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت، میرے والد محترم بھی ان کے بیعت ہیں، تو اس وجہ سے سارا گھر جو ہے وہ بڑا ہی کہہ لو مذہبی گھر، اور ماشاءاللہ مدرسہ نور القرآن والدہ ماجدہ نے بنایا ہوا تھا، جہاں پر ماشاءاللہ دن رات بچیوں کو قرآن مجید ترجمہ تفسیر اور حفظ و ناظرہ کی وہ ایک عظیم درسگاہ بنائی ہوئی تھی، جہاں پر والدہ محترمہ اللہ کا قرآن پڑھاتی تھیں، اور ماشاءاللہ دین سلسلہ میلاد مصطفیٰ ہر مہینہ 11ویں شریف کی محفل پاک بھی گھر میں ہوتی ہے، ابھی تک ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو اس طرح بچپن سے لے کر بڑے ہوتے ہوئے آج تک ہم اپنے گھر میں یہ نعت رسول مقبول سنتے رہے، قصیدہ پنجتن پاک سنتے رہے، غوث اعظم کی اور مزید اور دیگر اولیاء خدا کی منقبتیں سنتے رہے، یعنی تمام کی تمام پرورش ایسے کہہ لیا پرورد ہے گوش ولایت ہوئی ہماری، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہی ہماری پرورش ہوئی، اور بچپن سے لے کر اب تک دین اسلام میں ہی رہے اور دین کی خدمت کرتے رہے۔ خود بھی قرآن پڑھا، لوگوں کو بھی میں نے خود ہزاروں بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھایا اور ان کو کلمہ نماز کی طرف لگایا الحمدللہ۔ تو اسی طرح پھر پیر و مرشد حضور سیدی و مرشدی فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ کلاچی شریف نوری دربار ڈیرہ اسماعیل خان سے، جو فرزند ہیں فقیر نور محمد سروری قادری صاحب عرفان کے، کہ جن کو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کا فیض خاص ہے، تو اس طرح حضور قبلہ فقیر عبدالحمید سروری قادری ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، اور دعائے خیر کے لیے ظہر کی نماز ادھر آ کر یا عصر کی نماز پڑھاتے تھے، اور میں بھی پڑھ رہا تھا، ساتھ کوئی کام بھی سیکھ رہا تھا۔ تو پیر و مرشد حضرت قبلہ فقیر عبدالحمید سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ کے جب نظر کرم مجھ پر ہوئی تو آپ حضرت نے مجھے پسند فرمایا، اور مجھے دین اور سلسلہ کے کام کے لیے حضرت صاحب نے منتخب فرما کر مجھے سروری قادری خلافت عطا فرمائی۔ یہ بڑا لمبا میرے پچھلے بیانات میں سن لیں کہ کیسے پیر و مرشد نے 10 منٹ مراقبہ کیا، پھر مجھے آواز دی اور مجھے اپنا بیعت کر لیا اور اپنا خلیفہ بنا دیا، اور یہ بیعت بعد میں کیا، مجھے خلیفہ پہلے بنا دیا، یہ اعزاز میرے مرشد کریم نے عطا فرمایا۔ اور یہ یہاں ساتھ ہی خلافت دینے کے بعد یہ بات بھی فرما دی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ جڑا والا میں میرا عرس کروایا کرو گے اور سلسلے کو وسیع کرو گے، اور اللہ تیرے ہاتھ سے تیری زبان سے فیض جاری فرمائے گا۔ اور یہ تو بات مجھے اکثر ہی فرمایا کرتے تھے کہ تیری زبان میں تاثیر ہے، میرے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے تو جس سے بات کرتے اللہ اس کے دل میں تیری محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی مہربانیاں، اتنا کرم، اتنا فضل، اتنی نگاہ میرے شیخ کی مجھ پر الحمدللہ اب تک ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ سخیوں کا گھرانہ ہے،
میرے مرشد پاک کا، سادات کا، اولیاء کا، تو یہ انشاءاللہ بات بنی ہی رہے گی انشاءاللہ، 7 نسلوں کے بعد کہ قیامت تک یہ بات بنی رہے گی انشاءاللہ۔ تو میرے مرشد کریم نے مجھے باطنی طور پر، روحانی طور پر جب خلافت دینے سے کچھ دن پہلے مجھے خواب میں ملے، اور حضور قبلہ فقیر عبدالحمید سروری قادری، ادھر کوئی سکول تھا وہاں پہ تشریف لائے، اور ان کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا، آ کر ایک کرسی پر بیٹھے، میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، پاؤں دبانا شروع کر دیے، تو میرے مرشد میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے، حاجی راشد آپ کو ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا جی حضرت بتائیں۔ فرمایا تجھے میرے جیسا پیر نہیں ملنا، تجھے میرے جیسا پیر نہیں ملنا، اور مجھے تیرے جیسا مرید بھی نہیں ملنا، مجھے تیرے جیسا مرید بھی نہیں ملنا۔ یہ بات کہی، میری آنکھ کھل گئی۔ صبح والدہ محترمہ سے اس خواب کا تذکرہ کیا، انہوں نے فرمایا کچھ دن کے بعد حضرت صاحب آئیں گے۔ میں ابھی بیعت نہیں ہوا تھا، نہ خلیفہ بنا تھا، تو یہ پہلے مجھے خواب میں آ کر میرے مرشد کریم نے بشارت سنا دی کہ تجھے میرے جیسا پیر نہیں ملنا، اور میں نے ابھی تک کسی پیر و مرشد کی بیعت نہیں کی تھی۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب آئے تو آتے ہی آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیا، اور پھر مجھے حکم دیا بازار سے دستار لے کر آؤ، ہم نے تجھے سلسلہ سروریہ قادریہ کی خلافت عظمیٰ سے نوازنا ہے، اور مجھے خلافت سروری قادری طریقے کی عطا کی گئی، اور اس کے اگلے دن مجھے اپنا بیعت کیا گیا۔ یہ کرم نوازی حضور قبلہ فقیر عبدالحمید صاحب سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ نے میرے اوپر کی، اور میں نے بھی پھر دل و جان سے اپنے مرشد کریم کی خدمت کی، محبت کی، لوگوں کے تانے مینے، ہر طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں، رشتہ دار کرتے ہیں، اپنے پرائے کرتے ہیں، ان سب کو بھول بھلا کر، سب کو پیچھے چھوڑ کر میں نے اپنے مرشد سے محبت کی، اور محبت وہ ہوتی ہے جو میدان میں آئے، جو صرف دعوے کرے وہ محبت نہیں ہوتی، محبت میدان میں آنے کا نام ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے میدان میں آئے، اور الحمدللہ جڑا والا نہیں، آج پوری دنیا میں ہم نے نوری دربار کلاچی شریف، حضور قبلہ فقیر نور محمد اور حضرت فقیر ہارون احمد، فقیر شاہ گل احمد، ان سب جو میرے نوری دربار کے سجادہ نشین ہیں، میرے مرشد فقیر عبدالحمید کے کرم سے الحمدللہ ان کا اس سلسلے کا پرچار کر رہا ہوں، ان کی کتاب عرفان کا پرچار کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ میرے مرشدوں کی مجھ پر خاص نظر کرم ہے۔ اور میں آپ کو اپنا ذاتی ایک مشاہدہ بھی اور تجربہ بھی اور ایک بات بھی سناتا ہوں کہ میں کلاچی شریف گیا، میرے مرشد کریم کے پاس ان کی زیارت کے لیے جب حاضر ہوا، تو میرے ساتھ کچھ دوست احباب تھے، تو حضور قبلہ فقیر عبدالحمید صاحب سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس دن بڑے موج میں بیٹھے تھے، جوش میں بیٹھے تھے، رحمت میں، وہ کہہ لے وجد کی کیفیت میں بیٹھے تھے۔ تو حضور قبلہ فقیر عبدالحمید سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرمانے لگے، جب مجھے اپنے مریدوں کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا لشکر راشد آ گیا، یعنی میرے جو مریدین تھے ان کو لشکر راشد کہتے تھے، لشکر راشد آ گیا۔ اور پھر میں حضرت صاحب کے پاس بیٹھا، ہاں کیا حال ہے محبوب پیر تیرا، تو تو میرا محبوب ہے۔ یہ چیزیں ابھی تک یاد ہے، میرے کانوں میں میرے شیخ کی آواز گونجتی ہے، وہ کتنی میرے سے محبت اور مسرت اور شفقت اور پیار کرتے ہیں، اب تک کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو میرے مرشد کریم فرمانے لگے کہ مجھے پاس بلایا، فرمایا میرے پاس بیٹھو، اور فرمانے لگے، میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھ کر فرمانے لگے، حاجی راشد ایک بات کہوں آپ کو؟ جی حضور۔ میں نے کہا فرمائیں حضور، حکم کریں۔ تو فرمانے لگے کہ یاد رکھو قیامت کا دن جب ہوگا تو میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اور میرا جھنڈا رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اور ہم اس طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے مرشد کریم سادات کے دولہ آل نبی اولاد علی سلطان الفقراء حضرت قبلہ فقیر عبدالحمید سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات میرے لیے فرمائی تو یہ فقیر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں رونے لگ گیا۔ میرے ساتھ جو دوست احباب گئے تھے وہ بھی رونے لگ گئے۔ تو ایک میرے ساتھ ہمارے دوست ہوتے تھے بابا تاج محمد، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، وفات پا گئے ہیں، وہ کہنے لگے حاجی صاحب اپنے تو آپ کی تو بات بن گئی، تو ہم غریبوں کی بات بھی بنوا دیں۔ تو میں حضرت کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت یہ جو لشکر ہے سارا میرے ساتھ آتا اور ذکر و اذکار کی محفلیں سجاتا ہے، اور میرے مرید ہوتے ہیں اور سلسلے سے پیار کرتے ہیں، سلسلے کی تبلیغ کرتے ہیں، میری خدمت میں رہتے ہیں، آپ کی خدمت میں رہتے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا قیامت کے دن؟ تو میرے مرشد کریم فرمانے لگے واللہ، اللہ کی قسم،
तू और तेरा ये सारा लश्कर जो तेरे मुरीदैन हैं, तेरे साथ रहते हैं, ये क़यामत के दिन मेरे झंडे के नीचे होंगे, मेरे हाथ में इसमें अल्लाह ज़ात का झंडा होगा। फिर हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद फरमाने लगे, मैं फिर आप सबको लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे जाऊंगा, फिर रसूल अल्लाह हम सबको लेकर जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। हमें दुनिया में जन्नती होने की बशारत ये अल्लाह के कामल वली अल्लाह ने दी है। और याद रखें, वली अल्लाह की जुबान से निकला हुआ जुमला हदीस शरीफ में आता है। बुखारी की हदीस में आया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब पा लेता है, यानी अल्लाह का हो जाता है, जो वली अल्लाह उसका हो जाता है, फिर उसकी जुबान उसकी नहीं रहती, अल्लाह की बन जाती है। यानी वो अपनी जुबान से फिर जो कहता है वो ऐसे है जैसे लोहे महफूज पर बात लिखी गई है। अल्लाहु अकबर। यानी वो बात होकर रहेगी, क्योंकि अल्लाह के वली से की जुबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर निशाने पे लगता है, वो जरूर पूरा होता है। और ये तो इस फकीर का तजुर्बा भी बहुत है। मैंने अपने शेख के साथ 20 साल गुजारे हैं, अपने मुर्शद के साथ। उनकी जुबान हक के तर्जुमान से मैंने आज तक जो लफ्ज उनको बोलते देखा वो पूरा होते हुए देखा। ये अल्लाह और उसके रसूल गवाह हैं कि मैंने एक एक जुमला अपने शेख की जुबान से निकलता पूरा होता हुआ देखा। तो जिगर मेरे मुर्शिद करीम ने मुझे महबूब पीर का खिताब अता फरमाया और फिर मेरे लश्कर को जन्नती लश्कर फरमाया कि तेरा सारा लश्कर क़यामत तक जितने तेरे साथ मोहब्बत करने वाले लोग होंगे, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाएगा। और ये मैंने मुशाहदात में भी देखा। अल्लाह ने मुझे जन्नत की ज़ियारत आ फरमाई, तो जब मैं जन्नत में गया तो मैंने इस मंजर को वहां पर देखा कि बहुत सारे हमारे सरवरी कादरी तरीके के लोग जन्नत में टहल रहे थे, फिर रहे थे। अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज को दिखाया भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे साथ कुछ मुरीदैन थे। एक बार हम कुलाची शरीफ गए तो हजूर किबला फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी बैठे हुए थे। जमे गफीर था, मुरीदों का रश लगा हुआ था। किसी मुरीद ने कह दिया, हजरत हमारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं, ये खोल दें, हमारे दिलों पर जंगाल लग चुके हैं, इनको साफ कर दें, इनको खोल दें। आपके पास सुल्तान बाहू ने चाबियां दी हैं, आपके पास कुलीद है, कुंजी है। तो हजरत किबला फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी मेरी तरफ देकर फरमाने लगे, मैंने ये सारी चाबियां हाजी राशिद को दे दी हैं, जो मुझे सुल्तान बाहू ने दी थी मैंने हाजी राशिद को दे दी हैं। अब ये दिलों के कुफल खोला करेगा, अब ये जिस पर तवज्जो करेगा उसका दिल जिंदा कर दिया करेगा। ये हजारों के हिसाब से जो मुरीदैन वहां बैठे थे वो ये बात सुन रहे थे। जब मुर्शिद करीम ने ये बात, वो आज तक जिंदा है और गवाह है इस बात के कि ये मेरे मुर्शिद करीम ने ये इनायत मुझको अता फरमाई। और ये मैं आप वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी सुना रहा हूँ कि इस छोटी सी उम्र में अल्लाह ताला ने मुझे वो मुकाम, वो मर्तबा, वो महबूबियत का अपने शेख की बारगाह में दर्जा दिया कि वो किसी किसी को नसीब है, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। मेरे मुर्शिद करीम मुझे अक्सर जब भी मैं जाता था तो मुस्कुराते थे। और मेरे उस वक़्त शादी भी नहीं हुई थी, तो मुझे अक्सर फरमाया करते थे कि मेरे जूंदे जूंदे शादी कर ले। फिर कभी कहना मुझे अपनी शादी के ढोल सुना दे, फिर मुझे कहना कि कब मुझे शादी पर बुलाएगा। तो मैंने जब ये घर वालों ने यानी शादी का किया तो मेरे मुर्शिद करीम हजरत किबला फकीर शाह गुल अहमद सरवरी कादरी वो भी शादी पर तशरीफ लाए, और हुजूर किबला फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह वो भी शादी पे तशरीफ लाए। और शादी पर महफिल समा हुई, कवाली हुई, और ये हजरत साहब की जिंदगी की पहली महफिल समा थी जिसकी हजरत साहब ने इजाजत दी। अल्लाह अकबर। और बड़े खुश हुए, 3 दिन मेरे पास रहे, खुद मेरा निकाह पढ़ाया और मेरे निकाह के खुद गवाह बने। ये एजाज मुझे फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अता फरमाया कि सरकार फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी अपने खुलफा से, ये समुंदरी का खलीफा था, और उसने कहा हजरत साहब हमें खाना खिलाएं। हजरत साहब कहते आज खाना खा लो। कहने लगे ये खाना नहीं खाना, हमें रूहानी खाना खिलाएं हजरत साहब, रूहानियत का खाना। तो फकीर अब्दुल हमीद उस समुंदरी के खलीफा से कहने लगे अगर रूहानी खाना खाना है तो हाजी राशिद के पास जाओ, हाजी राशिद जड़ावाला में लोगों को रूहानियत की खुराक देता है। ये वो अल्फाज हैं जो पीरो मुर्शिद ने अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज के बारे में फरमाए हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी अपनी कोई भी हैसियत और औकात नहीं है। जो मर्तबा, जो मुकाम मेरे शेख ने मुझे दिया है वो मैंने आपको सुना दिया।
باطنی حال میرا اللہ جانتا ہے. اللہ نے مجھے باطن میں جو مرتبہ دیا, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتا دی جاتی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خاص لوگ سمجھ لیتے ہیں, کیونکہ ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے. اگر کوئی جوہری ہوگا تو وہ ہماری شناخت خود کر لے گا کہ اس برتن میں کیا ہے اور کیا نکل رہا ہے اس وجود والے برتن سے, اور اگر کوئی ہیرے کی پہچان کرے گا اس کو پتا چل جائے گا. اور عام سادہ بندوں کو کیا پتا روحانیت کیا ہے, تصوف کیا ہے, فقیری کیا ہے, یہ تو وہی بندے جانتے ہیں جو اس رستے پر چلے ہوں. تو میرے مرشد کریم نے مجھ پر ہزاروں لاکھوں مہربانیاں کی, اب تک فرما رہے ہیں. اور مرشد کریم کے صاحبزادہ حضور قبلہ فقیر ہارون احمد سروری قادری جو اب سجادہ نشین نوری دربار کے, آپ نے 3 بار اپنی خلافت مجھے عطا فرما دی, 3 بار اپنے سر کی پگڑی اتار کر میرے سر پر باندھ دی اور فرمایا حاجی راشد تیرے جیسا فقیر میرے پورے سلسلے میں کوئی نہیں ہے, تجھ پر سلطان بہو کا رنگ چڑھا ہوا ہے, تو وقت کا اولیاء اللہ ہے. اور فرمایا ایک وقت آئے گا تجھے لوگ ایسے دیکھا کریں گے, اور اپنی پگڑی پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ایسے دیکھا کریں گے تو میرے سلسلے کا سب سے اعلیٰ درجے پر فقیر ہے. یہ فقیر ہارون بادشاہ نے اس ناچیز کو مقام عطا فرمایا. پھر ان کے صاحبزادہ سلطان الفقراء فقیر شاہ گل احمد سروری قادری دامت برکاتہم عالیہ, یہ بھی سجادہ نشین نوری دربار کلاچی شریف کے. آپ حضرت نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی کلاچی شریف جاتا ہے تو جائے, نہیں جایا جاتا تو صرف حاجی راشد صاحب کے پاس جڑا والے چلا جائے, جو ان کے پاس آ جائے گا سمجھے وہ کلاچی شریف میں آ گیا. اللہ اکبر. یہ فقیر شاہ گل احمد کے الفاظ ہیں جو میں اپنے پیر کی زبان سے آپ کو بیان کر رہا ہوں. ویسے تو اللہ نے باطنی طور پر بڑے ہی مراتب عطا کیے ہیں, بڑا ہی مقام عطا کیا ہے, ایک ایسا منصب دیا ہے جو میں بتا دوں مجھے ڈر ہے کہ جو وہ مقام بتانے سے یا تو آپ مرید ہو جائیں یا کوئی دشمن ہو جائے, یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ نے وہ باطنی منصب اور مقام عطا کیا ہے جو اس وقت روحانی طور پر صرف اور صرف روحانی لوگ جانتے ہیں. جو مجلس محمدی میں جاتے ہوں ان کو پتا ہوگا اس فقیر کو اللہ نے کیا شان اور مرتبہ دیا, رسول اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہوا ہے. الحمدللہ. تو میرے ذاتی یہی میری زندگی ہے. الحمدللہ جڑاوالا شہر میں 2 مساجد, 1 مدرسہ, ابھی مزید مدرسہ بچیوں کا لڑکیوں کا بنانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا, اللہ کسی کے ذریعے بھی مدد فرمائے گا. انشاءاللہ ابھی مزید دین کا کام کرنا چاہتا ہوں, آستانہ جڑاوالا میں بڑا بنانا چاہتا ہوں. ابھی ماشاءاللہ 200 بچہ قرآن پڑھ رہا ہے, 70 سے 100 سے زیادہ بڑی لڑکیاں قرآن کو حفظ کر رہی ہیں, اور دن رات سلسلہ عالیہ کی خدمت جاری و ساری ہے. تصوف کا یہ جو درس ہے یہ بھی جاری و ساری ہے. اور مشاہدات میرے ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اپنا کو مشاہدات سنائیں. مشاہدات کا یہ عالم ہے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ جس رات کسی کی زیارت نصیب نہ ہو, کیونکہ 24 گھنٹے اس میں اللہ ذات میں رہتا ہوں, یعنی تصور اس میں اللہ ذات میں رہتا ہوں. یہ میری ذاتی زندگی ہے. اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بتائی نہیں جا سکتی, وہ جب کوئی آئے گا دیوانہ تو پھر انشاءاللہ اس کو بتائی جائیں گی. کہ پینے والا آئے گا تو پھر اس کو شراب طہورہ پلائی جائے گی. تو آخر پر یہی شعر کہوں گا, اب تو لے روشنی جس کا بھی جی چاہے, اب تو لے روشنی جس کا بھی جی چاہے, ہم نے دل جلا کر سر راہ رکھ دیا, ہم نے دل جلا کر سر راہ رکھ دیا. اللہ ہم سب کو اولیاء اللہ کی صحبت اور اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.